السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بدھ کو ایک بیان میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اقدامات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بجائے اسمبلی کو تحلیل کر کے عمران خان نے پاکستانی شہریوں کو اپنی حکومت کا انتخاب ووٹ کے ذریعے کرنے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ اتوار کو قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی، جس کے ذریعے عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا تھا۔ قاسم سوری نے اپنی رولنگ میں کہا کہ ملک کے آئین کے ساتھ وفاداری ہر شہری کا فرض ہے اور عدم اعتماد کی تحریک مبینہ طور پر ایک بیرونی سازش تھی، اس لیے یہ تحریک مسترد کی جاتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد وزیر اعظم نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی اور 90 روز کے اندر عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی حزب اختلاف بیرونی سازش کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پارلیمان کے طے شدہ قواعد و ضوابط کے تحت پیش کی گئی، جس پر ووٹنگ نہ کروا کے ڈپٹی اسپیکر آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کا معاملے کا از خود نوٹس لینے کے بعد سپریم کورٹ اس بات کا تعین کرے گی کہ کیا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا اختیار تھا یا نہیں، جس پر ووٹنگ اتوار کو ایوان میں طے تھی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے نگراں وزیر اعظم کے لیے صدر مملکت سے مشاورت سے انکار کر دیا ہے۔ بدھ کو شہباز شریف کی جانب سے صدر مملکت کو خط لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی طریقے سے مسترد کیا گیا، جبکہ اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کا اقدام بھی غیر قانونی تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام تجویز کرنا بھی غیر آئینی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں کچھ دنوں سے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا بازار گرم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک آپ نے خط عوام کو نہیں دکھایا کیونکہ خط کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ نے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اجلاس بلانے کے معاملے پر اسپیکر اور وزارت اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا ہے کہ انہوں نے 16 اپریل کے بجائے 6 اپریل کو اجلاس بلانے کا آرڈر جاری کیا ہے اور وہ بدھ کو اجلاس بلانے پر پابند ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر پنجاب اسمبلی کے گیٹ بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے $100 ملین کی فوجی امداد کا اعلان کیا جب نیٹو کے وزرائے خارجہ برسلز میں یوکرین کے تنازع پر 2 روزہ مذاکرات کے لیے جمع ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کو دیر گئے ایک بیان میں امداد کی منظوری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بوچا اور یوکرین میں روس کی افواج کی طرف سے کیے جانے والے مظالم سے حیران اور پریشان ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے کہا کہ یہ امداد اضافی جیولن اینٹی آرمر سسٹمز کے لیے یوکرین کی فوری ضروریات کو پورا کرے گی، جو امریکہ یوکرین کو فراہم کر رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے
میٹنگوں سے پہلے صحافیوں کو بتایا کہ اتحاد کے اراکین یوکرین کو مزید مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جس میں فوجی ساز و سامان اور سائبر سیکورٹی امداد کے علاوہ انسانی اور مالی امداد بھی شامل ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ نیٹو کے ان دوسرے شراکت داروں کے لیے بھی مزید کچھ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا جو جارجیا، بوسنیا اور ہرزیگوینا سمیت روسی خطرات اور مداخلت کا شکار ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے مزید کارروائی پر زور دیا ہے۔ زیلنسکی نے ایک ویڈیو خطاب میں آئرلینڈ کی پارلیمنٹ کو بتایا کہ روسی فوجیوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد وہ کسی بھی غیر فیصلہ کن صورت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ توقع ہے کہ امریکہ بدھ کو روس پر نئی پابندیوں کا اعلان کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ امریکہ G7 ممالک اور یورپی یونین کے ساتھ ایسے اقدامات پر رابطہ کر رہا ہے جو روس کو معاشی، مالی اور تکنیکی طور پر مزید تنہا کر دیں گے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس مشل نے بدھ کو کہا کہ یورپی یونین کے نئے پیکج میں کوئلے کی درآمد پر پابندی شامل ہوگی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تیل اور گیس پر بھی جلد یا بدیر اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو چھوڑ دینے والے روسی فوجیوں کو پناہ دینے کا خیال قابل قدر ہے، جس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری جان کربی نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ روس نے یوکرین میں دارالحکومت کیف اور دیگر جگہوں پر زمینی کارروائی ترک کر دی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کیف پر فضائی اور میزائل حملوں کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ امریکہ میں موجود عربی ٹی وی چینل الحرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ روسی ملک کے مشرقی حصے کے ساتھ ساتھ جنوب کو بھی ترجیح دے رہے ہیں، اور یہ ان کے فضائی اور میزائل حملوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ترجمان پینٹاگون نے مزید کہا کہ روس نے کیف سے اپنی فوجیں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم روسی فوجیوں کو سرحد پار بیلاروس جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بقول نیٹو کے مشرقی حصے میں روسی افواج کی طرف سے براہ راست خطرہ نہیں دیکھا گیا۔ روس کے خلاف یوکرین پر حملے کے بعد لگائی گئی پابندیوں کے حوالے سے کربی نے کہا کہ ان کے خیال میں پابندیاں روس کی نئے ہتھیاروں کے نظام کی خریداری کی صلاحیت پر اثر انداز ہونے لگی ہیں۔ تاہم پابندیوں کو فوج کی کام کرنے کی صلاحیت کو کم کرنے میں وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی چیز جس نے پوٹن کی زمین پر قابلیت کو متاثر کیا ہے وہ خود یوکرین کے لوگ ہیں۔ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے نے ملک کے 71 لاکھ افراد کو اندرونی طور پر بے گھر کر دیا ہے۔ آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM کی رپورٹ میں 24 مارچ سے 1 اپریل تک کے اعداد و شمار کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ 2 ہفتے قبل سروے کے پہلے دور کے بعد اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ IOM کے ڈائریکٹر جنرل اینٹونیو ویٹورینو نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ لوگ جنگ کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور زمینی انسانی ضروریات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ بے گھر ہونے والے 50% سے زیادہ گھرانوں میں بچے بھی ہیں، 57% بزرگ افراد ہیں، جبکہ 30% لوگ دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ سیٹلائٹ کی مدد سے چند ہفتے قبل یوکرین کے قصبے بوچا کی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑکوں پر شہریوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے الزام لگایا ہے کہ لاشوں کا منظر گھڑی ہوئی داستان ہے، اور ایسی تصاویر کی مدد سے مغربی ملکوں نے سوشل میڈیا پر یوکرین کے بارے میں حقائق کا ایک مصنوعی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے ایلچی ویزلی نیبنزیا نے کہا ہے کہ ماسکو سلامتی کونسل کے سامنے عملی ثبوت پیش کرے گا۔ پوپ فرانسس نے یوکرین میں بقول ان کے بوچا کے قتل عام کی مذمت کی ہے۔
ویٹیکن میں اپنے ہفتہ وار خطاب کے دوران پوپ نے کہا کہ یوکرین کی تازہ ترین خبروں نے راحت اور امید کے بجائے نئے مظالم کی تصویر پیش کی ہے۔ پوپ نے کہا کہ اس جنگ کو بند کرو، ہتھیاروں کو خاموش ہونے دو اور موت اور تباہی کے بیج بونا بند کر دو۔ ادھر روس نے یوکرین پر من گھڑت مناظر کا الزام لگاتے ہوئے اپنی افواج کے جنگی جرائم کی تردید کی ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گتریس نے بوچا میں ہونے والی ہلاکتوں کی آزادانہ جانچ کی تجویز دی ہے۔ بھارت نے یوکرین کے قصبے بوچا میں سویلینز کی ہلاکتوں کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور ان کی آزادانہ تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب اس نے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، تاہم اس نے مغربی ملکوں کے مانند اس قتل عام کے لیے روس کو ذمہ دار ٹھہرانے سے گریز کیا ہے۔ البتہ اس نے یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں اپنے عوامی بیان میں پہلی بار لفظ مذمت کا استعمال کیا ہے۔ سلامتی کونسل میں یوکرین پر ہونے والے اجلاس کے دوران بھارت کے مستقل مندوب TS3 مورتی نے یوکرین کی صورتحال کو پریشان کن قرار دیا۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ امریکہ بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن یوکرین کے سلسلے میں اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جبکہ بعض دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بوچا کی ہلاکتوں کے سلسلے میں جو عالمی رائے عامہ بنی ہے، اس کے پیش نظر بھارت کو اپنے متوازن موقف کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ جتنی طول پکڑے گی، بھارت کے سامنے متبادل اتنے ہی محدود ہوتے جائیں گے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بدھ کی دوپہر کو نماز کے دوران ایک نامعلوم شخص نے کابل کی نیلی مسجد کے نام سے مشہور پل خشتی مسجد میں دستی بم پھینکا، جس سے 6 نمازی زخمی ہو گئے۔ MOI کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کی جگہ سے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور حملے کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 33 برسوں کے دوران کانکنی کے آپریشن کے دوران تقریباً 100 کانکنوں کی جانیں گئیں اور 900 سے زائد زخمی ہوئے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب خصوصی نمائندے ڈاکٹر رمیز الکبروف نے کہا کہ افغانستان کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کی کوشش ملک کی بحالی اور اس کی اقتصادی اور زرعی زندگی کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ UN ماسک کا عملہ افغانستان میں مائن کلیئرنس آپریشن کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والے کانکنوں کے ناموں کے بینر کی نقاب کشائی کرے گا۔ اسی دوران طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے کابل میں ایک اجتماع کے نام ایک پیغام میں افغانستان میں مائننگ آپریشنز کے لیے طالبان حکومت کی حمایت میں توصیع کی۔ یہ اجتماع بارودی سرنگوں سے متعلق آگاہی اور مدد کے عالمی دن کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان سے مائننگ پروگرام کے لیے فنڈ فراہم کرے۔ 4 اپریل کو کانوں سے متعلق آگاہی اور امداد کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ UNHCR کا کہنا ہے کہ افغان خواتین اور بچے ملک میں انسانی بحران کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ان میں سے لاکھوں اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور خوراک اور پناہ گاہ کی تلاش میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ عطیہ دہندگان کی فعال مدد بہت ضروری ہے۔ خواتین، لڑکیوں اور ان کی کمیونٹیز کو زندگی بچانے والی امداد تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ سن 2021 کے دوران 7,91,000 سے زیادہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد اب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے نے ملک میں جاری معاشی بحران کے درمیان ہنگامی حالت کو منسوخ کر دیا ہے۔ صدر راجاپاکسے نے یہ حکم گزشتہ ہفتے دارالحکومت کولمبو میں اپنی رہائش گاہ کے باہر استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہروں کے بعد جاری کیا تھا۔ صدر نے منگل کو ایمرجنسی کا حکم نامہ اٹھا لیا، جس سے پہلے 41 قانون سازوں نے حکمراں اتحاد کو خیر باد کہہ دیا اور آزاد ارکان کی حیثیت اختیار کر لی۔
راجاپاکسے کی پارٹی کو سری لنکا کی سنگل چیمبر پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے درکار 113 اراکین کی تعداد اب مکمل نہیں ہے۔ گوتابایا راجاپاکسے کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کو اتحادی حکومت بنانے کی پیشکش پیر کے روز مسترد کر دی گئی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے منگل کو افورڈیبل کیئر ایکٹ ACA میں تبدیلیاں تجویز کرتے ہوئے صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا تاکہ لاکھوں اضافی امریکی خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کے منصوبے خریدنے اور اس پر آنے والی لاگت کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس کریڈٹ حاصل کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ آج کے مجوزہ منصوبے کو جب حتمی شکل دی جائے گی تو اگلے سال سے کام کرنے والے خاندانوں کو وہ مدد ملے گی جو انہیں مکمل خاندانی کوریج کے لیے درکار ہے۔ بائیڈن کے ساتھ نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر براک اوباما بھی موجود تھے، جنہوں نے مارچ سن 2010 میں ACA پر دستخط کیے تھے، جو کہ اوباما کیئر کے نام سے مشہور ہیلتھ کیئر قانون ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن ارکان نے $10 بلین کے کووڈ سمجھوتے پر سینٹ میں بحث شروع کرنے کی ڈیموکریٹک ارکان کی کوشش کو روک دیا ہے۔ صرف ایک روز قبل یہ سمجھوتا ہوا تھا۔ ریپبلکن پارٹی انتخابی سال کے دوران امیگریشن پابندیوں پر تنازع آرائی کے ساتھ دو طرفہ پیکج کی منظوری میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے۔ کووڈ بل کا مقصد علاج، ویکسین اور ٹیسٹنگ کے لیے رقم فراہم کرنا ہے، لیکن طریقہ کار کی رکاوٹ پر اس اقدام کو آگے بڑھانے کی ایک جمہوری کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ ریپبلکن چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس انہیں ایک ایسی ترمیم پر ووٹ دیں جو ٹرمپ کے دور کی امیگریشن پابندیوں کو اگلے ماہ ختم ہونے سے روک سکے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں آنے والے طوفان میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک کا تعلق جنوبی ریاست جارجیا اور دوسرے کا جنوب مغربی ریاست ٹیکساس سے تھا۔ منگل کو ژالہ باری، تیز ہواؤں اور طوفان کے نتیجے میں جنوبی علاقوں میں تباہی ہوئی۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، لیکن نیشنل ویدر سروس نے طوفان کے بارے میں انتباہ کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہے، کیونکہ طوفان سے مسیسپی، الاباما، جارجیا اور جنوبی کیرولائنا میں تباہی ہوئی ہے۔ مشرقی ٹیکساس سے جنوبی کیرولائنا تک 50,000 سے زیادہ گھر اور کاروبار منگل کی سپہر بجلی سے محروم رہے۔ اور اب آپ کے لیے ایک ضروری اطلاع۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اردو VOA.com تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو فیس بک پیج پر اس بلیٹن کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے VOA کا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر سے لے کر جمعے تک شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔